الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ تبارک و تعالی دوست ہے ایمان والوں کا، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے، اور کافروں کے دوست شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ بزرگوں اور دوستوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے بیان کا موضوع ہے دوست اور دوستی۔ دوست کون ہے؟ دوستی کسے کہتے ہیں؟ دوستی کن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے؟ اور صحیح معنوں میں انسان کا سچا دوست کون ہے؟ یہ باتیں اس بیان کا موضوع ہیں۔ دوست انسان کی ایک ایسی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہے۔ اس بات کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کسی شے کو دو اکائیوں میں تقسیم کر دیا جائے تو دوسری اکائی اس کا دوست ہے، یعنی دوست کے بغیر اس کا وجود آدھا ہے، اور آدھا بذات خود کسی تعریف میں نہیں آتا جب تک اس کا دوسرا حصہ بھی اس کے ساتھ نہ ملے۔ یہی وجہ ہے کہ دوست کے بغیر جینے کا لطف نہیں آتا، ہر سو تنہائی اور ویرانی کا احساس ہوتا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی قیمتی چیز کھو گئی ہے۔ اس لیے انسان فطری طور پر ایک ایسے دوست کی تلاش میں رہتا ہے جو مخلص ہو، باوفا ہو، غم گسار ہو، جس کی محبت بے لوث ہو، جس میں اپنائیت و چاہت ہو، اور جو دوست کی خوشی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہو۔ اور جب ایسا دوست مل جاتا ہے تو پھر زندگی کے چمن میں ایک بہار سی آ جاتی ہے، گلستان آرزو میں کلیاں مہکتی ہیں، پھول کھلتے ہیں، اور ہر سو ہریالی اور رنگینی کا احساس ہوتا ہے، گویا قوس و قزح کے رنگ فضاؤں میں بکھر گئے ہیں اور دنیا جہان کی نعمتیں ہاتھ آ گئی ہیں۔ مشہور صوفی شاعر میاں محمد بخش کا ایک شعر ہے، توں بیلی تے سب جگ بیلی، ہر بیلی بھی بیلی، سجنا بعد محمد بخشا سنجی پئی حویلی۔ یعنی اے خدا، اگر تو دوست ہے تو پھر سارا جہان ہی دوست ہے، اور ہر دوست بھی دوست ہے، اور اے محمد بخش، دوست کے بغیر تو گھر بار ویران ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسے گئے گزرے دور میں ایسے دوست کا ملنا ممکن ہے؟ کیونکہ عام طور پر ایسے مخلص دوست یار نہیں ملتے، بلکہ یار مار ہی ملتے ہیں، جو دوستی کے پردے میں اپنے دوست کی جڑیں کاٹنے اور اپنا مطلب نکالنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ باپ اور بیٹا دونوں کے دوست تھے۔ ایک دن بیٹے کو اپنے دوست سے کوئی کام پڑ گیا، وہ اپنے دوست کے پاس گیا
مگر اس کے دوست نے اس کی ضرورت پوری کرنے کی بجائے اسے صاف جواب دے دیا۔ جب اس کے باپ کو اس کا پتہ چلا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، تم نے تو اپنے دوست کو آزما لیا، اب میں اپنے دوست کو آزماتا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ باپ اپنے بیٹے کے لیے اپنے دوست کے گھر پہنچا۔ اس وقت آدھی رات کا وقت تھا۔ اس نے اپنے دوست کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اس کے دوست نے دروازہ نہ کھولا۔ کافی دیر ہو گئی۔ اب بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، میرے دوست نے دروازہ تو کھولا تھا اور سامنے تو آیا تھا، مگر آپ کا دوست تو دروازہ ہی نہیں کھول رہا۔ باپ نے مسکرا کر بیٹے سے کہا کہ بیٹا، ذرا صبر سے کام لو، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے دوست نے دروازہ کھول دیا اور بولا، آؤ میرے دوست، اس وقت آئے ہو، ضرور کوئی کام ہوگا۔ دروازہ کھولنے میں دیر ہوئی، معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے سوچا میرا دوست آدھی رات کو آیا ہے، جوان بیٹا ساتھ ہے، ضرور کوئی کام ہوگا۔ تو میرے دوست، اگر تو رقم کی ضرورت ہے تو یہ چیک حاضر ہے، جتنی رقم تمہیں چاہیے اس پر لکھ لو، میں اس پر اپنے سائن کر دیتا ہوں، صبح کو بینک سے کیش کروا لینا۔ اور اگر بیٹے کے لیے رشتہ کی ضرورت ہے تو میری جوان بیٹی حاضر ہے، میں اس کا رشتہ تمہارے بیٹے کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں، جب چاہو مجھے پیغام بھجوا دینا، میں بیٹی کو رخصت کر دوں گا۔ اور کوئی میرے لائق خدمت ہو تو بلا تکلف بتاؤ۔ اب باپ نے مسکرا کر بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھ لیا، یہ ہے میرا دوست۔ مگر عام طور پر ایسے دوست کم ہی ملتے ہیں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نفسا نفسی اور خود غرضی کے عالم میں انسان کا ایک سچا دوست بھی ہے، جو ہر آن اس کے ساتھ رہتا ہے، جو نظر تو نہیں آتا مگر ہر لمحہ اپنے دوستوں کی مدد کرتا اور ان کی خیر خواہی میں مصروف رہتا ہے، جو طاقتور ہے، با اختیار ہے اور اپنے قول کو پورا کرنا خوب جانتا ہے، اور اس میں ایک مخلص اور باوفا دوست کی ساری خصوصیات بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اس انتہائی مہربان اور سچے دوست کو خدا کہتے ہیں۔ جی ہاں، خدا تعالی واقعی انسان کا دوست ہے، اور یہ بات اس کی سچی کتاب قرآن پاک سے ثابت ہے۔ چنانچہ فرمایا، ام اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا، کیا ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور دوست بنا لیے ہیں؟ حقیقتاً تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کار ساز اور دوست ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور فرمایا، وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اگر وہ روگردانی کریں تو یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارا دوست ہے، وہ بہت ہی اچھا دوست اور بہت ہی اچھا مددگار ہے۔ ان آیات کریمہ سے ثابت ہوا کہ خدا تعالی انسان کا حقیقی دوست ہے۔ سوال یہ ہے کہ دوست کسے کہتے ہیں اور دوستی کی حد کہاں تک ہے؟ تو عرض ہے کہ دوست وہ ہے جو یہ کہے کہ جو میرا ہے وہ میرا نہیں بلکہ میرے دوست کا ہے،
اور دوستی کی حد عقل اور شریعت کے دائرے کے اندر ہے۔ یہ بات تھوڑی سی وضاحت طلب ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر ایک دوست کو دوسرے دوست سے کوئی کام پڑ گیا یا کسی چیز کی ضرورت ہے تو دوسرا دوست اس کی طلب کو پورا کرے اور دل میں یہ خیال نہ لائے کہ یہ چیزیں اس نے مجھ سے کیوں مانگی یا مجھ سے ان کا سوال کیوں کیا۔ اور عقل و شریعت کے دائرے کے اندر رہنے سے مراد یہ ہے کہ دوست اپنے دوست سے ایسی چیز طلب نہ کرے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں ایسی مثالیں بکثرت ملتی ہیں۔ مثلاً جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات یا بھائی چارہ قائم فرما دیا، یعنی انصاری بھائی نے اپنے مہاجر بھائی کو اپنی ہر چیز میں سے آدھا حصہ دے دیا، حتیٰ کہ اگر کسی انصاری صحابی کی 2 بیویاں تھیں تو اس نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دی اور مہاجر بھائی نے اس سے شادی کر لی۔ یہ سب کچھ انہوں نے اپنے پیغمبر اور اپنے دوست حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کیا، اور دل میں کسی قسم کا خیال و ملال نہ لائے کہ یہ لوگ کہاں سے آ کر ہماری چیزوں میں برابر کے حصے دار بن گئے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کے دوست حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر کچھ طلب کیا تو وہ گھر کا سارا ساز و سامان اٹھا لائے۔ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میاں گھر کی ضروریات کے لیے بھی کچھ بچا کے رکھا ہے یا نہیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ یہ تو صحابہ کرام کی مثال ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک عام شخص بحیثیت خدا کا دوست ہونے اسے کیا دے سکتا ہے، اور خدا انسان کا دوست ہونے کے ناطے اسے کیا کچھ دیتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ دیا ہے یا دیتا ہے اسے تو شمار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس نے خود ہی قرآن پاک میں فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز شمار نہ کر سکو گے۔ یعنی اس کے جود و کرم اور لطف و عطا کے خزانے لا متناہی ولا محدود ہیں، مگر اس نے کچھ دو اور کچھ لو کی بنیاد پر انسان سے ایک سودا بھی کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ تمہاری ملکیت میں سب سے بہترین اور پیاری چیز ہے وہ مجھے دے دو، اور جو کچھ میرے پاس تمہارے لیے سب سے اچھی چیز ہے وہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ مگر اس سودے میں ایک خاص بات ہے جو کہ عام تجارتی اصولوں سے ہٹ کر ہے، کہ جیسے تجارتی منڈی میں مال کے مطابق قیمت لگتی ہے کہ جیسا مال ویسا بھاؤ، مگر اس میں ایسا نہیں۔ ایک تو یہ کہ مال بھی اس سوداگر نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے دے رکھا ہے، اور پھر خود ہی اس کا خریدار بھی ہے، اور دوسرے یہ کہ مال کی قیمت بھی بہت زیادہ لگائی گئی ہے جو کہ بیچنے والے کی توقع سے بہت بڑھ کر ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا بلا شبہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اپنی اس بیع پر یعنی اس سودا پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس بیع کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ جان و مال کے بدلہ میں جنت، گویا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لہذا اس عظیم دوست کو حاصل کرنے کے لیے پہلے کچھ دینا پڑتا ہے، جو دوستی کے اسی اصول کی بنیاد پر ہے کہ جو میرا ہے وہ میرا نہیں بلکہ میرے دوست کا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ جس کو اچھا دوست نہ ملنے کی شکایت ہے وہ دراصل خود ہی اچھا دوست نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس دوست سے کیسے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے اور کیسے اس سے ملاقات ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ نظر تو آتا نہیں اور نہ ہی اسے محسوس کیا جا سکتا ہے، تو اس نے خود ہی قرآن پاک میں اس کا طریقہ بتایا ہے۔ چنانچہ فرمایا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ میں کہاں ہوں، تو میں تو ان کے قریب ہوں، جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارے۔ بس انہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ فلاح پائیں۔ یعنی اس دوست سے ملاقات کرنے کے لیے صرف ایک بار اسے دل کی گہرائیوں سے پکارنا ضروری ہے، پھر جواب دینا اور مدد کرنا اسی کا کام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دوست کے علاوہ دنیا میں نہ کہیں اور جائے پناہ ہے اور نہ کہیں امان مل سکتی ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان سب جگہ سے منہ موڑ کر صرف اسی ایک دوست سے دوستی لگا لے اور اسی کا ہو جائے۔ بقول اقبال، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سچے دوست سے رابطہ کرنے اور اس سے تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔